علیکم. یہ شہود، یہ گندی بارہ پانی دماغ پہ چڑھ جاتا ہے، یہ اتنا اندر گند ڈالتا ہے کہ رشتے ناطے پامال ہو گئے ہیں. پہچان نہیں رہی کہ یہ میری بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یا بھانجی ہے، یا بھتیجی ہے، یا میں اس کا کیا لگتا ہوں، یا دنیا میں کس لیے آیا ہوں. یہ ملاوٹ والی چیزیں کھا کے لڑکیاں بھول گئی ہیں کہ دنیا میں کس لیے ہے. عالم دین بھی ہے، قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، گلی گلی میں مساجد بھی ہے، نمازی نہیں ہے. کیوں؟ کہ تم لوگوں نے دنیا کے نشیب و فراز کو پسند کیا ہے. دنیا کی چمکتی چیزوں کو دیکھ کے تم لوگوں نے اپنی اولاد کو فتنوں کے حوالے کیا ہے، بربادی کے حوالے کیا ہے. کالج یونیورسٹیوں میں تمہاری اولاد برباد ہو گئی ہے. ایسی فتنوں والی تعلیم، دین اسلام کے دشمن، انسانیت کے دشمن تمہاری بیٹیوں کو، لڑکوں کو گھر سے باہر نکال دیا. میلوں دور تمہاری اولاد، یونیورسٹی اولاد ہاسٹلوں میں رہتی ہے، نشے کرتی ہے. پھر بدماشی کیوں نہیں کہتے کہ اتنی سی زندگانی کے لیے یہ نشے، یہ شراب، یہ چرس، یہ کوکین، یہ طرح طرح کے نشے کرنے لگ گئے ہیں بچے، اور میڈیکل بھر گئے ہیں. مومنوں پہچانو ہمیشہ کی جنت کے لیے. اور میاں بیوی کا آپس میں ریلیشن ہی نہیں ہے، اولاد ماں باپ کی دشمن ہو گئی ہے. ان فتنوں کے دور میں ملائکہ فرشتے اوپر سے اتر آئے ہیں ہمیشہ کی جنت کے لیے. یہ لڑکیاں ٹھیک کہتی ہیں، ہر کوئی لڑکیوں کو چھیڑتا ہے، ہر کوئی لڑکیوں کا لباس اتارتا ہے. یہ مظلوم ہے، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یہ ایک ماں ہے. اے مردو، عورت جنت کی خوشبو ہے، اس کے اندر پیار ہے، وفا ہے. اس کو بدکار نہ بنا، اس کو ظالم نہ بنا. لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے کو خراب کر رہی ہیں، اور جو بڑے بڑے پیسے والے ہیں انہوں نے لڑکیاں چھوڑی ہوئی ہیں، لڑکے چھوڑے ہوئے ہیں بدکاری پر لگانے کے لیے، اور کیمرہ اور چمکتی چیزیں، اور جتنا مرضی دنیا میں مشہور ہو جاؤ، اللہ کے ہاں اگر مشہوری نہیں ہے، تمہارا لباس سونے کا محل، تمہاری بدکاری ذلت، زمین بوس ہو جاؤ گے، تڑپ تڑپ کے مرو گے. ہمیشہ کی جنت چھوٹی سی زندگانی میں لے لے ظالم. کوئی نہیں کہے گا یہ عالم دین، یہ مفتی شفتی، سب دنیا کے طلبگار ہیں. یہ وزیر مشیر آپس میں لڑ رہے ہیں، جنگ سر پہ کھڑی ہے، فتنے گھر گھر پھیل گئے ہیں، بیماریاں گھر گھر پھیل گئی ہیں، اور تمہیں موت سے پہلے موت دی جائے گی. اور ظالم لوگ جن کے پاس دولت ہے تم کو گھروں سے نکال کے ویکسین، ٹیکے اور طرح طرح کی بیماریاں دیں گے کہ یہ انسانیت کے، اسلام کے دشمن ہے. تمہارا ایمان مضبوط ہوگا، دنیا کی کوئی بیماری تمہیں نہیں لگے گی. ہر چیز زمین میں ہے، ہر بیماری کا علاج ہے. یہ پیٹ میں کتنی گندگی ہے، اور یہ ہاتھوں میں، جسم میں کتنی گندگی ہے. یہ روز ازل سے چلا آ رہا ہے. لیکن ظالم لوگ تبھی تم کو مٹائیں گے کہ تمہارے اندر چمکتی چیزوں کا پیار ہے. تم خود اپنا لباس اتار رہے ہو. اے لڑکیوں، اپنا لباس نہ اتارو. تم ایک ماں ہو، تمہارے قدموں کے نیچے جنت ہے. اپنے آپ کو پہچان لو. تم ایک خوشبو ہو جنت کی. جو بھی لڑکیوں کا پروفیسر ہو، چاہے عالم دین ہو، یا مفتی ہو، یا بڑا ایم پی ہو، یا کسی بھی رتبے مرتبے پہ ہو، اپنی بہو بیٹیوں کا، بچوں کا، لڑکیوں کا لباس نہ اتارو. یہ کہتی بالکل ٹھیک ہے. ان کو جنت بناؤ، ان کے ساتھ وفا کرو، پیار کرو. دیکھنا یہ دنیا جنت بن جائے گی. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں 95 میں سے 5 بچیں گے، سب ٹوٹ جائیں گے، سب بدکاری کی طرف بھاگیں گے. کوئی کامیاب نہیں ہوگا. توبہ کر لے، اللہ تمہارے لیے مشاہدات کے دروازے کھول دے گا. ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھ. اور میں نے اللہ سے وفا اور پیار مانگا، اللہ نے مجھے بدکاری، بے حیائی سے بچا کے رکھا، اور ترجمے کے ساتھ میں نے قرآن پڑھا. آج تک اللہ نے مجھے نہ بدکاری میں، نہ ظالم ہوں، نہ دولت، نہ شہرت، نہ عورت، اللہ نے مجھے بچا کے رکھا.
اللہ تم کو بھی بیماریوں سے بچا کے رکھے گا۔ سوکھی روٹی کھاتا ہوں تو اللہ نے وہ پاور دی ہے، وہ تندرستی کی لذت دی ہے، وہ پیار محبت کی لذت دی ہے۔ میں دنیا کو پیار دیتا ہوں۔ سب کے لیے میری دعا ہے، چاہے کسی مذہب کا بھی ہو، سب کے لیے دعا کر۔ ہمیشہ کی برکت رحمت بھلائی میں ہے، اور اللہ کی یاد میں تمہیں جنت مل جائے گی، پر سچی توبہ کے ساتھ۔